اس بارے میں بڑے قصے مشہور ہیں کہ آپ جنرل جیلانی کے کس طرح اتنے قریب چلے گئے۔ آپ کے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے جنرل جیلانی کو فیکٹری لگا کر دی اور انہوں نے مالی فائدے کی خاطر آپ کو وزیر بنا دیا۔ آپ کے مخالفین کا الزام ہے کہ آپ کو فوج نے آگے بڑھایا، اسی نے وزیر اعلیٰ بنوایا۔ یہ الزامات کس حد تک صحیح ہیں؟ کتاب کہانی غدار کون سے آج آپ کو نواز شریف کے سیاسی اور بزنس کے سفر کے بارے بتایا جائے گا۔ بزنس مین نواز شریف کیسے سیاست میں ان ہوئے اور کیسے سیاست اور ذاتی کاروبار کو چلایا۔ کیا نواز شریف نے اپنی سیاست کو کاروبار کو بڑھانے میں استعمال کیا؟ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ بہرحال ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ بیگم صاحبہ کی کون سی بات پسند آئی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ ماشاء اللہ وہ بہت بڑی خوبیوں کی مالک ہیں، بڑی جرأت مند خاتون ہیں۔ ان کی جو چھپی ہوئی خوبی میرے سامنے میرے جیل جانے کے بعد آئی، جو میں پہلے تصور نہیں کرتا تھا، وہ سڑکوں پر بھی نکل گئیں اور جیل میں مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ پیچھے گھر میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ تو والد صاحب اور والدہ صاحبہ کے مابین فیصلہ ہوا تھا کہ گھر میں چونکہ مرد اب کوئی نہیں ہے، سب یا تو جیلوں میں ہے یا میرے والد صاحب ہیں جو کافی عمر رسیدہ ہیں، تو پھر آپس میں ہی انہوں نے یہ طے کیا کہ کلثوم نواز باہر نکلے گی۔ جو کام کسی مرد کو کرنا چاہیے تھا وہ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک خاتون کو کرنا پڑا۔ پھر وہ باہر نکلیں اور جتنی بہادری سے انہوں نے پاکستان کے غاصب جرنیلی ٹولے کا مقابلہ کیا، میرا خیال ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بلکہ میں کبھی یہ امید نہیں کرتا تھا کہ کلثوم نواز بھی اتنی بہادری سے باہر نکلیں گی۔ 12 گھنٹے ایک خاتون کے لیے گاڑی میں بیٹھے رہنا بذات خود ایک بہت بڑی بات تھی۔ پھر اس کے بعد ڈرنا یا گھبرانا نہیں، کہیں بھی چلے جانا کسی بھی حالت میں، یہ تو اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے والی بات تھی۔ اس طرح کے جرنیلوں کا کیا بھروسہ ہوتا ہے؟ یہ تو ماضی میں بھی سیاستدانوں کو مرواتے رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ سیاستدان ہی ہیں جو کبھی قانون یا آئین کے کسی ضابطے سے باہر نہیں نکلے۔ ان جرنیلوں نے تو کبھی کسی قانون یا آئین کی پرواہ نہیں کی ہے، انہوں نے تو جس کو چاہا مروا دیا، جس کو چاہا پکڑ لیا، جیل میں بند کر دیا، ملک بدر کر دیا۔ یہ تو اس قسم کا ذہن رکھنے والے جرنیلی ٹولے کا کام ہے۔ کہاں ایک صنعت کار خاندان کا بچہ اور کہاں سیاست؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نواز شریف نے کہا، سچ پوچھیں تو ملک کی تاریخ کو تو میں پڑھتا آ رہا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں تاریخ کا طالب علم تھا، تو کیسے کیسے ادوار گزرے، کس نے کیا کیا، یہ سب میں نے پڑھ رکھا تھا۔ پاکستان کے اندر جب بھٹو کا دور تھا تو اس وقت ہماری فیکٹری نیشنلائز ہو گئی تھی، یہ 1972 کی بات ہے۔ اس کی پالیسیوں کا مطالعہ کرنے کا دل چاہ۔ اس وقت ملکی حالات معاشی لحاظ سے کچھ ڈاواں ڈول ہو رہے تھے۔ اس وقت تک مجھے سیاست میں آنے کا شوق نہیں تھا، لیکن 70 کی دہائی کے آخر میں کچھ رغبت پیدا ہوئی، کیونکہ میں ملکی حالات کا بڑی قریبی سے جائزہ لیتا تھا۔ اس بات کا مجھے بڑا شوق تھا۔ شہباز شریف کو بھی سیاست سے رغبت تھی، ہم دونوں ملکی حالات کے بارے اپ ٹو ڈیٹ رہتے تھے۔ تو آپ ایئر مارشل اصغر خان کی جماعت میں کیسے چلے گئے؟ تحریک استقلال میں کیسے شامل ہوئے؟ نواز شریف نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس زمانے میں اصغر خان کی لیڈرشپ نے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا، تو میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ تو اصغر خان کی پارٹی کو جوائن کرنے کا یہی ایک سبب تھا۔ ان کی پارٹی کی جو اہم میٹنگ ہوتی تھی اس میں بھی وہ مجھے بلاتے تھے، میں ان میں بیٹھتا تھا۔ وہاں پر آصف فصیح الدین سمیت اور بھی لوگ شامل تھے۔ میاں خورشید محمود قصوری سے بھی میری وہیں پر واقفیت ہوئی تھی۔ پھر جب جنرل ضیاء الحق صاحب کی پنجاب کابینہ میں شرکت کا موقع ملا تو میں نے اصغر خان سے باقاعدہ اجازت طلب کی۔ جنرل جیلانی صاحب ان دنوں پنجاب کے گورنر تھے، تو انہوں نے مجھے اپنی کابینہ کا وزیر بنایا، تو میں نے اپنا یہ اخلاقی فرض سمجھا کہ میں اصغر خان صاحب کو جا کر بتاؤں اور ان سے اجازت لوں۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جنرل جیلانی صاحب کے کس طرح اتنے قریب چلے گئے۔ آپ کے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ان کو فیکٹری لگا کر دی اور انہوں نے مالی فائدے کی خاطر آپ کو وزیر بنایا۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ جنرل جیلانی بڑے اچھے اور عمدہ قسم کے آدمی تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس الزام کی کوئی حیثیت یا وقت نہیں، چنانچہ میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی آپ کی معلومات کے لیے بتا دیتا ہوں کہ میرے بڑے اچھے مراسم جنرل اقبال
سے تھے جو کہ لاہور کے کور کمانڈر تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو اس زمانے میں بھی وہ لاہور کے کور کمانڈر ہوا کرتے تھے، خاص طور پر جب PNA کی تحریک چلی، اس وقت بھی وہ اسی عہدے پر فیض تھے۔ میرا ان سے اچھا اور پرانا واسطہ تھا۔ ان کی دوستی بریگیڈیئر قیوم صاحب سے تھی۔ بریگیڈیئر قیوم کی جنرل جیلانی سے بہت گہری دوستی تھی۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ جب جنرل جیلانی نے بات کی کہ میں کابینہ بنانا چاہتا ہوں تو آپ بھی مجھے بتائیں کہ کس کس کو میں اپنی کابینہ میں شامل کروں، تو بریگیڈیئر قیوم نے آج خود میرا نام وہاں ان کو دے دیا۔ اس وقت میں جنرل جیلانی صاحب کو جانتا بھی نہیں تھا، میں صرف بریگیڈیئر قیوم کو جانتا تھا، تو انہوں نے میرے نام کی سفارش کی کہ ایک بزنس فیملی سے میرا تعلق ہے، خاص طور پر اکانومی، فنانس اور انڈسٹری کو وہ سمجھتے ہیں، تو یہ شعبہ آپ ان کو دے دیں۔ تو انہوں نے میرا نام جنرل جیلانی کو دیا۔ اس وقت تک میری جنرل جیلانی صاحب سے کوئی واقفیت نہیں تھی، لیکن بعد میں نے دیکھا کہ وہ واقعی بہت خوبیوں کے مالک تھے اور نہایت ہی اچھے انسان تھے۔ مجھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جب میں DGISI تھا تو اس وقت بھٹو صاحب کو کہا تھا کہ آپ الیکشن دوسری دفعہ بھی کروا لیں، تب بھی 2/3 اکثریت حاصل نہ کرنے کے باوجود آپ الیکشن جیت جائیں گے۔ جنرل جیلانی کی یہ سفارشات آج تک بھی محفوظ ہیں۔ آپ کے مخالفین کا الزام ہے کہ آپ کو فوج نے آگے بڑھایا، اسی نے وزیر اعلیٰ بنوایا۔ یہ الزامات کس حد تک صحیح ہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ دیکھیں جی، اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص کردار پاکستان میں رہا ہے اور یہ کردار نہ چاہتے ہوئے بھی موجود رہا۔ کوئی سیاستدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ جب سے ہمیں آزادی ملی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی سیاست میں زبردستی ایک کردار حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کوئی بھی اس سے مبرا نہیں ہے۔ مثلاً ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جن کے اندر بے پناہ سیاسی خوبیاں تھیں، لیکن ان کا بھی جنرل ایوب خان سے تعلق تھا، اس کی کابینہ کے وزیر رہے، ایک وزیر کے طور پر ابھرے، جانے گئے، پہچانے گئے، اس کے بعد پھر ان کا اپنا سیاسی کردار شروع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار کا لفظ کہا جائے تو شاید کوئی بھی پاکستان میں اس سے مبرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ اس شخص کا وقت آنے پر انفرادی طور پر کردار کیا رہا۔ اس سے آپ اس انسان کا اندازہ لگائیں کہ اس کا کیا کردار ہے، اس کی کیا سوچ ہے، کیا ذہن ہے، جمہوریت کے بارے اس کے دعوے اور نظریات کیا ہیں، اور عملی طور پر وہ کیسا ہے۔ آپ صرف اس کے ایک پہلو سے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میاں صاحب، آپ بزنس فیملی کے فرد تھے، پھر آپ سیاست میں آئے، اس حوالے سے بزنس میں کیا کیا مشکلات پیش ہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میاں نواز شریف نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ میں حکومت میں آنے پر اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ اتنے بڑے مرتبے سے نوازا اور مقام دیا، لیکن بزنس کے نقطہ نظر سے ہمیں بڑا نقصان ہوا۔ جب میں وزیر اعلیٰ تھا تو مرکزی حکومت نے ہمارے بزنس کو نشانہ بنایا۔ اس کو دوبارہ ہدف اس وقت بنایا گیا جب میں اپوزیشن میں تھا، جیسے ایک بحری جہاز امریکہ سے ہمارا سکریپ لے کر آ رہا تھا، صرف ایک جہاز کو روکنے کے لیے جو کہ کراچی کے ساحل پر کافی عرصہ کھڑا رہا۔ اس ایک ٹرانزیکشن میں ہمیں کوئی 60 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے نقصان کو برداشت کرنا کسی بھی بزنس مین کے لیے آسان تو نہیں ہوتا۔ پھر جب ہم اپوزیشن میں تھے تو بینکوں کو راتوں رات ہدایات ملتی تھیں کہ آپ ان سے سب کچھ واپس لے لیں، جو بھی مراد دی ہیں وہ واپس لے لیں۔ ان حالات میں کسی بھی بزنس کو چلانا آسان نہیں ہوتا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سیاست میں آنے سے پہلے بزنس بڑی ترقی کر رہا تھا، لیکن سیاست میں آنے کے بعد بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیاست سے آپ کے بزنس کو بہت فائدہ پہنچا، آپ کی ملوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نواز شریف نے سہیل وریث سے کہا کہ آپ خود بھی شاید اس وقت چھوٹے ہوں گے جب ہماری ملوں کو نیشنلائز کیا گیا تھا۔ نیشنلائزیشن سے پہلے ہمارے بزنس کے حالات بہت اچھے تھے، لیکن اس کے بعد کافی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد ہم نے دبئی میں فیکٹری لگائی تھی، جب میرا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، وہ بہت اچھا پلانٹ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جدہ میں فیکٹری لگائی ہے، تو اب پاکستان کے بینکوں سے تو کوئی قرضہ تو نہیں لیا ہم نے، یہ پاکستان کی سیاست سے فائدہ اٹھا کر تو نہیں لگائی گئی، یا اقتدار میں رہ کر تو یہ کام نہیں کیا گیا۔ 1937 سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بنایا ہے جو اب تک چل رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ اخبار والے لوگ ہیں، آپ اس کو جس طرح سے بھی پیش کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں جناب۔ جو کچھ اس وقت ہمارے اثاثے ہیں
اللہ کے فضل و کرم سے اس سے کئی گنا بڑے اثاثے میرے سیاست میں آنے سے پہلے تھے، یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ تو کیا سیاست میں آنے کے بعد آپ کے اثاثے کم ہو گئے ہیں؟ نواز شریف نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، اثاثے اب کافی کم ہو گئے ہیں، کیونکہ سیاست میں آنے کے بعد وہ کم ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتی مظالم کی وجہ سے ہمیں بہت سے نقصانات پہنچے ہیں۔ کتاب سلسلے غدار کون سے شریف خاندان کے عروج کی کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط میں مزید حقیقی واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔